نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 29 کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس پارہ میں 11 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الملک، اس میں اللہ نے اپنی بادشاہت اور اقتدار کو بیان کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مجموعی طور پر 2 عنوان زیادہ اہم معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1 توحید اور نمبر 2 آخرت یعنی معاد۔ توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کی چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے، اپنی تخلیق کو آشکار فرمایا اور چیلنج دیا کہ میری بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی عیب، کوئی نقص، کوئی کجی، کوئی کمی اگر ہو تو بتلاؤ۔ ایک بار نہیں، بار بار چہرے اٹھاؤ، نگاہوں کو بلند کرو، تم آسمان پر نگاہ ڈالو، تمہیں کوئی عیب نظر آتا ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے تو بتلاؤ۔ اسی طرح اللہ نے زمین کو بچھونا بنانے کا ذکر کیا، ستاروں اور سیاروں کا ذکر کیا ہے اور اپنی علیم اور خبیر ہونے کی صفات کو بیان کیا ہے۔ دوسری چیز تکوینی دلائل دیے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکوینی طور پر پیدا کر رکھی ہیں، ان کو یہاں پر بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی اپنے دلائل قدرت کو یوں بھی بیان کیا کہ چاہوں تو تمہارے رزق کو تم سے چھین لو، کوئی ہے تمہیں رزق دینے والا؟ چاہوں تو تمہارے موجود پانی کو سب کر لوں، کوئی ہے تمہیں پانی واپس مہیا کرنے والا؟ کوئی ہے جو تمہیں تمہاری نگاہوں کی بصارت دے سکے؟ کوئی ہے جو تمہیں تمہارے کانوں کی سماعت دے سکے یا تمہارے لب کی تمہیں کوئی گویا دے سکے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ دوسرا عنوان یہاں پر جو بیان ہوا ہے وہ ہے معاد یعنی آخرت کا، اور اس ضمن میں 2 باتیں خاص طور پر۔ ایک یہ کہ اہل جہنم کا داروغہ جہنم سے جو مکالمہ ہے اس کا ذکر ہے، اور دوسرا یہ کہ جہنم کا خود ذکر کہ جہنم اپنے وجود کے اعتبار سے انتہائی زیادہ جوش مار رہی ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہوگی اور غصے کے مارے وہ پھٹی جا رہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ سورہ ملک کے بعد دوسری سورۃ القلم ہے، اور سورۃ القلم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات نون والقلم، 2 باتوں کی قسم کھائی ہے۔ نون دوات کو کہتے ہیں، قلم اس چیز کو جس سے لکھا جاتا ہے، وہ پین، پینسل یا وہ مارکر ہو یا وہ کوئی ایسی چیز جو لکڑی سے کٹ کر کے بنائی گئی ہو، جس کو ہم عام طور پہ جو ہے وہ قلم کہتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ آپ کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے اور آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منقبت کو بیان کرتے ہوئے ان بدبختوں کا مذموم کردار بیان کیا کہ جو شان رسالت میں حفوات بکتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں۔ ان کے متعلق قرآن پاک نے یہاں پر چند آیات میں تقریباً 9 باتیں کہیں اور 9 کی 9 مذموم باتیں ان کی، اور ان کے آخر میں جو ایک بات کہی گئی وہ یہ کہ ایسی باتیں کرنے والے لوگ جو شان رسالت میں کسی قسم کا نقص یا کسی قسم کا عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا یہ لوگ حقیقت میں زنا کی پیداوار ہیں، یہ حلال ہی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیسری بات یہاں پر بیان فرمائی ہے، اور وہ ہے ایک باغ والوں کا قصہ۔ ایک آدمی تھا، عرب کے اندر ایک قصہ مشہور تھا کہ یمن کے علاقے میں ایک آدمی تھا اور اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا، اور وہ اپنے باغ سے غریب غربا کو جو ہے وہ مالی معاونت کیا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے بعد وہ غربا جو اس آدمی کے پاس آ کر کے اپنا حصہ وصول کر کے جایا کرتے تھے، اب وہ اس کی اولاد کے پاس آئے تو اولاد نے اپنے فقر کا، اپنی محتاجی کا اور اپنے وسائل کی کمی کا بہانہ بنا کر کے ان کو دینے سے اعراض کیا۔ یوں ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ظاہر ہوا کہ اس کا سارا باغ، لہلہاتا باغ جل کر کے خاکستر ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا۔ یوں ان کے بخل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بخل سے کام نہ لو، کہیں ایسا نہ ہو جس خدا نے تمہیں دیا ہے وہ خدا تم سے
چھین بھی لے واپس بھی لے لے۔ اس کے بعد تیسری بات یہاں پر قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دنیا میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے اعراض کرتے تھے، پہلو تہی کرتے تھے، سستی کرتے تھے، لاپرواہی کرتے تھے یا انکار کرتے تھے۔ ان کو قیامت کے دن کہا جائے گا خالق کائنات کے سامنے سجدہ کرو، تو اس وقت وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے تو سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اس سے یہ بتایا گیا کہ دیکھو دنیا کے اندر جو آدمی جس چیز کی عادت رکھے گا، قیامت کے دن وہ خصوصیت اور وہ صفت اس کے اندر وہاں پر بھی موجود ہوگی۔ آخر میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ سورۃ القلم کے بعد سورۃ الحاقہ ہے۔ سورۃ الحاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد، قوم ثمود اور قوم لوط وغیرہ کے تذکرے کو بیان کیا، یہ ان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے کہ یہ نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کی کچھ منظر کشی فرمائی ہے، اور قیامت کے دن فرمایا کہ جو اتقیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں پکڑائیں گے، تو وہ خوشی خوشی لوگوں کو دکھلاتے پھریں گے، ہاں اقرؤ کتابیہ، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ اور دوسری طرف اشقیاء بدبخت لوگ، ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، یہ کاش کہ ہمیں ہمارا نامہ اعمال نہ دیا جاتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب نہ تو شاعر ہیں، نہ مجنون ہیں، نہ دیوانے ہیں، لوگ آپ پر اس طرح کے الزامات لگا کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ حسرت ہے کافروں پر کہ وہ اپنے انجام کو بہت برا بنا رہے ہیں۔ اور یہ قرآن، یہ تعلیم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ کے بعد سورۃ المعارج۔ سورۃ المعارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے مشرکین مکہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بار بار اس بات کا زور دیا جانا تھا کہ اگر آپ کا رب حق کے ساتھ آپ کو بھیج چکا ہے اور قیامت برحق ہے تو قیامت کا وقوع کیوں نہیں ہوتا، اس بات کو جو وہ بار بار کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سامان ہوتا تھا، اس کی حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ابتدائی طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی ہے، اور انہیں اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ جب وہ عذاب آئے گا تو تم سے اس کا فرار نہیں ہو سکے گا، یعنی تم بھاگ نہیں سکو گے۔ اس کے بعد دوسری بات یہاں پر قیامت کا منظرنامہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حوالے سے اہل ایمان کی چند صفات بیان کی ہے۔ صفت نمبر 1 کہ وہ نماز کے پابند ہیں۔ نمبر 2 ان کے مال میں دوسروں کا حق وہ سمجھتے ہیں۔ نمبر 3 اللہ کے اس مقرر کردہ جزا کے دن پر ان کا یقین اور تصدیق ہے۔ نمبر 4 زنا اور فحاشی سے اجتناب کرتے ہیں۔ نمبر 5 وہ امانت دار ہیں۔ نمبر 6 وہ حق اور انصاف کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ اور نمبر 7 وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کردہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان صفات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جو لوگ قسمیں کھاتے ہیں اور اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ قیامت برپا نہیں ہوگی، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، قسم کھا کر کے فرمایا کہ اس رب کی قسم جو مشارق اور مغارب کا رب ہے، اللہ ضرور بے ضرور قیامت کو برپا کر کے چھوڑے گا۔ سورۃ المعارج کے بعد سورۃ النوح ہے۔ سورۃ النوح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کا ذکر کیا جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور اتنے عظیم الاستقامت پیغمبر ہیں کہ تقریباً 950 سال تک انہوں نے یکے بعد دیگرے 5 اپنی قوم کی پشتوں کو دین کی بات سمجھائی، لیکن ان 5 پشتوں میں سے 80 یا 82 افراد مسلمان ہوئے۔ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے بے انتہا مایوسی کے عالم میں چلے گئے تو تب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا فرمائی، لیکن اس بد دعا کرنے سے پہلے
جو نوح علیہ السلام نے شکوہ ان کا کیا اللہ سے، اس شکوے کو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے دعوت دی، دن اور رات دونوں اوقات میں دعوت دی، میں نے ان کو اعلانیہ بھی سمجھایا اور چھپ کر بھی ایک ایک بندے کو بھی سمجھایا، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ اے اللہ میں نے ان کو کہا تھا اللہ سے استغفار کر لو، بخشش طلب کر لو، تو اللہ آسمان سے پانی برسائیں گے، زمین سے تمہیں باغات تمہارے جو ہے وہ پھلیں گے پھولیں گے، تمہیں رزق ملے گا، تمہیں اولاد ملے گی، تمہیں دنیا کی نعمتیں ملیں گی، تم استغفار کرو، یہ ساری نعمتیں اللہ دیں گے۔ لیکن اے اللہ انہوں نے نہیں مانا۔ اس بات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی کچھ نعمتیں بھی ذکر فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے، لہٰذا انہیں اب زمین پر زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ ان لوگوں کا وتیرہ کیا تھا؟ ان کا وتیرہ یہ تھا کہ وہ چند بت جن کا ذکر یہاں پر کیا گیا کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 4-5 بتوں کا ذکر کیا گیا قرآن پاک نے کہ ان کے متعلق وہ کہا کرتے تھے ان کو نہیں چھوڑنا، نوح کی دعوت کی بنیاد پر ان بتوں کو چھوڑنا نہیں ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ مرتے ہوئے اپنی پچھلی نسل کو دعوت دے کر جاتے تھے، تنبیہ کر کے جاتے تھے کہ اس کام کو مت چھوڑنا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اس سارے پس منظر کے نتیجے میں کہا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اب زمین پر خطہ ارض پر کسی کافر کو مت چھوڑنا۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے قبول فرمایا۔ وہ 80 یا 82 افراد جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے اللہ کے حکم سے وہ بچ گئے، باقی پوری کی پوری انسانیت اس وقت تباہ و برباد ہو گئی۔ سورۃ النوح کے بعد سورۃ الجن ہے۔ سورۃ الجن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ ہوا ہی کچھ یوں کہ جنات نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جنات کا معاملہ یہ تھا کہ یہ آسمانوں کی طرف جاتے تھے اور وہاں سے کوئی نہ کوئی بات سن کر کے زمینوں پر آ جاتے اور کائنوں کو نجومیوں کو اگر بات کر دیتے۔ لیکن اب حالات کچھ یوں تھے کہ یہ اوپر جاتے، اوپر سے آگ کا ایک گولا ان کے اوپر پڑتا اور یہ واپس آ جاتے۔ حالات کے اعتبار سے بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ چنانچہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بازار عکاظ میں ایک دفعہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ فجر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ نے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت شروع فرمائی تو کچھ جنات نے اس تلاوت کو سنا۔ جب سنا تو کائنات میں سربستہ اس راز کو پہچان لیا کہ یہ جو آگ کے گولے ہم پر برستے ہیں اس کی وجہ یہ قرآن کا نزول ہے۔ چنانچہ وہ اپنی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر کے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو جی حالات بدل گئے ہیں، اب وہ حالات نہیں رہے، اب ہمارے اوپر ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور ہمارے حالات ہمیں جو ہے وہ اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ اب ہم اس پیغام کو مان لیں جو پیغام اللہ نے آسمانوں سے بھیجا ہے۔ ایک تو یہ تذکرہ ہے۔ اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کیا ہے کہ آپ اپنی امت کو، اپنی قوم کو یہی پیغام تو دے رہے ہیں کہ لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، میں اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوں اور میں کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہوں، مجھے جھٹلانا مطلب اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، اس لیے لوگوں میری نافرمانی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ تمہیں مبتلا عذاب کر دے۔ لیکن جو لوگ ماننے والے ہیں وہ مان کے رہتے ہیں اور جو نہیں ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بہانے ہزار۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے۔ سورۃ المزمل، المزمل کا معنی ہے کپڑے میں لپٹنے والے۔ اصل میں ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ چادر میں لپٹے ہوئے تھے، اسی دوران وحی نازل ہو گئی، حضرت جبرائیل امین آئے اور آ کر کے آپ کو کہا یا ایھا المزمل۔ یہ اللہ کی طرف سے الفاظ تھے کہ یا ایھا المزمل، آپ کپڑے میں لپٹنے والے ہیں۔ آپ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کو 3 بار لوگوں کو دعوت دین دیا کرتے اور رات کو آپ پوری رات یا رات کا زیادہ حصہ آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ابتدائی آیات میں آپ کو اسی بات کی طرف حکم ارشاد فرمایا، تنبیہ فرمائی یا ترغیب ارشاد فرمائی کہ آپ رات کا قیام کیجئے، لیکن کچھ عرصہ، کچھ دیر کے لیے، کیونکہ آپ کے پاؤں میں ورم نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو زیادہ مشقت نہیں اٹھانی چاہیے۔ آپ قیام کیجئے، قیام کا فائدہ بہت ہوتا ہے، لیکن اس کو اتنا نہ بڑھائیے
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پوری رات قیام کرنے کی وجہ سے دن بھر آپ کی دعوت متاثر ہو۔ اس کے بعد آپ کو جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فرعون تھا اس کا قصہ بیان کیا کہ فرعون کا کیا حشر ہوا، جھٹلانے والوں کو اس کا حشر سامنے رکھ لینا چاہیے۔ آخری بات، قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت جتنی آسانی سے ہو سکتی ہے ضرور کر لینی چاہیے، اور پھر جہاد کا حکم دیا گیا، اور نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، استغفار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ استغفار ہی وہ چیز ہے جو اللہ کی صفت غفوریت کو متوجہ کرتی ہے، اور انسانوں کی بہت ساری دنیاوی اور اخروی حاجات استغفار کے ذریعے سے پوری ہوتی ہیں۔ سورۃ المزمل کے بعد اگلی سورت سورۃ المدثر ہے۔ سورۃ المدثر میں ابتدائی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے ملنے والی اذیتوں اور تکلیفوں پر صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ نمبر 2، اس زمانے کا ایک بہت بڑا کافر جس کو ولید ابن مغیرہ کہا جاتا ہے، اس کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند مذموم کلمات کہنے کی مذمت کی گئی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر، جادوگر، مجنون، دیوانہ، اس طرح کے الفاظ سے یاد کیا کرتا تھا۔ یہ سورہ مبارکہ ہمیں اس بات کی طرف بھی تنبیہ کرتی ہے کہ اللہ نے 2 منزلیں بنائی ہیں، ایک جنت اور دوسری جہنم۔ جہنم کی ہولناکی کو اور اس کی اپنا ہولناکی اور اس کی گناؤنی حالت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بڑی زبردست ہے۔ فرمایا دنیا کی یا آخرت کی جو بڑی سے بڑی مصیبتیں ہیں، ان تمام بڑی مصیبتوں سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت وہ ہے جہنم۔ پھر یہ سورہ مبارکہ ایک اور پیغام بھی دیتی ہے، اور وہ ہے احساس ذمہ داری۔ احساس ذمہ داری یہ بتلایا یہ گیا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے اعمال کے اوپر محاسبے کا جو ہے وہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ ہاں، وہ لوگ محاسبے سے بچ جائیں گے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، لیکن جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا پھر ان سے سوالات ہوں گے، بتلاؤ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالا گیا؟ تمہیں جو ہے وہ جہنم کی نظر کیوں کر دیا گیا؟ تو جواباً پھر انسان کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، غربا کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم اہل علم کے ساتھ، اہل دین کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے، اور ہم قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ ایسے لوگ کہ جن کو قیامت کے دن اسیر کر دیا جائے گا، گرفتار کر دیا جائے گا ان کے اعمال کی بدولت، پھر وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ اس کلام الہی میں نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورۃ المدثر کے بعد اگلی سورت سورۃ القیامہ ہے۔ سورۃ القیامہ میں ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کی سختیوں، مصائب اور شدائد کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد یہ بیان کیا ہے کہ جب انسان ان سختیوں کو، ان تکلیفوں کو، آزمائشوں کو دیکھے گا تو بھاگنا چاہے گا پر بھاگ نہیں سکے گا۔ تیسری بات، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ آپ کی حوصلہ افزائی کی گئی کہ آپ جلدی نہ کیجئے قرآن پڑھنے کے معاملے میں۔ قرآن جس رب نے نازل کیا ہے وہ اس قرآن کو محفوظ بھی رکھے گا۔ اور اس کے بعد جو لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں ان کو یہ بتلایا ہے کہ تم جس قیامت کو جھٹلا رہے ہو، تمہیں تو اس لیے بھی نہیں جھٹلانا چاہیے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس حالت میں تمہیں پیدا کیا کہ بغیر ماڈل کے اور بغیر سانچے کے پیدا کیا ہے، جب وہ رب تمہیں بغیر ماڈل اور بغیر نمونے کے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے کہ وہ موتا کہ وہ دوبارہ سے مردوں کو جو ہے وہ زندہ کر دے؟ اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اس لیے آخرت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ کے بعد سورۃ الدہر ہے۔ سورۃ الدہر کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات کا احساس دلایا ہے، اس کی اوقات یاد کرائی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ کی ایسی حالت تھی کہ آپ وہ حالت ذکر کرنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر آپ کو اللہ نے سماعت، بصارت، قوت گویائی، عقل اور فہم عطا فرمائی ہے۔ یہ اس کا احسان اور اس کی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شکر گزار بندے ان کا ذکر کیا ہے
کہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں، نمبر ایک تو یہ کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، اور نمبر دو یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں اسے محض اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور نمبر تین یہ ہے کہ جب وہ کوئی نظر مان لیں تو اللہ سے نظر جو ہوتی ہے اس کو جو مان لیتے ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں، نظر کو پورا کرتے ہیں، جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں۔ یہ تین صفات اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیان فرمائی کہ جو شکر گزار ہے۔ اس کے بعد اللہ نے جنت کی اور جہنم کی جو ہے وہ ان دونوں رویدادوں کو بیان کیا، جنت کی نعمتوں کو بیان کیا، جہنم کی ہولناکیوں کو بیان کیا، اور پھر جنت کی مسلسل نعمتوں کو بیان کرتے کرتے ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، فرمایا اہل جنت کو یہ ساری نعمتیں جو سورۃ دہر میں بیان ہوئی، فرمایا یہ نعمتیں جو اہل جنت کو ملیں گی یہ ان کے شکر اور ان کے اچھی جد و جہد کی بنیاد پہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عظیم الجثہ نعمت، عظیم المرتبت نعمت یعنی قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا، اور آخر میں بیان فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مستفید وہی ہوں گے جو اللہ سے ڈرتے ہوں گے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ تعالیٰ انہیں مبتلا عذاب کریں گے۔ اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے۔ سورۃ المرسلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ 10 بار ذکر کی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ چونکہ سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے اور قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے فرمایا گیا کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ جو آیت کریمہ بار بار ذکر کی گئی ہے اس کا مقصد انسانوں کے دل میں اللہ کا خوف بٹھانا، جہنم کا خوف بٹھانا، اور ساتھ ان کو ترہیب دینا، ان کو ڈرانا کہ جو اعمال تم کر رہے ہو اور جو تمہارے نظریات ہیں، جو تمہارے انکار کی حالات ہیں، یہ سارے کے سارے تمہارے انجام بد کے لیے کافی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری قیامت کی منظر کشیاں بیان کر کے ایک بات کو بار بار کہا ہے، اپنی نعمتوں کے استعمال کرنے کے بعد لوگوں کو پھر کہا ہے کہ ان نعمتوں کا جھٹلانے والے لوگ ہلاکت اور تباہی کے دانے پر ہیں، ہلاکت ہو ان کے لیے جھٹلانے والے ہیں، رزق الہی کو کھانے والے، نعمت الہی کو استعمال کرنے والے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ آخری جو جملہ ہے وہ بڑا دل کو اپنی طرف کھینچ لینے والا ہے، فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کون سی بات ہے کہ جسے سن کر دیکھ کر یہ لوگ مانیں گے۔ اتنی واضح آیات اور اتنے واضح پیغامات کے باوجود بھی اگر یہ لوگ راہ راست پر نہیں آتے تو پھر ان کے لیے ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔